کعب بن اشرف اپنے مکان کے سامنے کھجوروں کی چھاؤں میں یثرب کے سرکردہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے یہود قبائل کے رہنما اور سامنے ایک طرف بنو اوس اور دوسری طرف بنو خزرج کے بااثر لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان کچھ خالی جگہ تھی۔ تماشائی، جن میں سے اکثر یہودی تھے، ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے۔ ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ کعب نے ایک قیمتی قبا پہن رکھی تھی۔ وہ خود ایک چھوٹے سے قالین پر بیٹھا تھا اور دوسرے معززین کھجور کی چٹائیوں پر۔ مدت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ بنو اوس اور خزرج ایک جگہ جمع تھے اور اس جگہ تلواروں کی جھنکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ کعب بن اشرف کی ہدایت کے مطابق دونوں گروہ خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن نہتے ہونے کے باوجود ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ یہاں امن و عافیت کی تلاش میں نہیں آئے۔ انہیں ایک دوسرے کے عزائم سے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی، وہ صرف یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنے آئے تھے۔ قبیلہ خزرج کے معززین کو یہ امید تھی کہ ان کے حریف اس مجلس سے رسوا ہو کر نکلیں گے اور وہ اپنی تلواریں خون آلود کیے بغیر ایک اہم فتح حاصل کر سکیں گے۔ اگر یہودی بگڑ گئے تو بنو اوس کے لیے یثرب کی زمین تنگ ہو جائے گی، اور بنو اوس ہر قیمت پر یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اس بات کا شدید احساس تھا کہ خزرج اور یہود کے اتحاد کے بعد ان کے لیے یثرب کی فضا میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ عدی ارد گرد جمع ہونے والے تماشائیوں کی صف سے نمودار ہوا اور آگے بڑھ کر کعب بن اشرف کے سامنے خالی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے قبیلے کے آدمیوں نے ہاتھ کے اشاروں سے اسے اپنی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ کعب نے کہا، عدی بیٹھ جاؤ۔ عدی نے کہا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ کا پیغام ملا تھا۔ میں اس اجتماع کی کارگزاری میں کوئی حصہ نہیں لینا چاہتا، اور چونکہ یہ معاملہ سراسر قبیلہ اوس کے ایک فرد اور آپ کی قوم کے ایک آدمی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ کسی طرح مناسب نہ تھا کہ میرے قبیلے کے معززین یہاں جمع ہوتے۔ ہمارے تعلقات ایسے نہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھ سکیں۔ کعب نے شمعون اور داؤد کی طرف دیکھا اور پھر عدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ جھگڑا عاصم اور داؤد تک محدود ہوتا تو آپ میں سے کسی کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ میری قوم اتنی گئی گزری نہیں کہ اسے اپنے مسائل دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ ممکن ہے کہ اس جھگڑے سے آپ کا تعلق سب سے زیادہ ہو۔ آپ بیٹھ جائیں، ہم حبیرہ اور اس کے بھتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے آنے پر آپ دیکھ لیں گے کہ میں نے آپ کو بلا وجہ زحمت نہیں دی۔ مجھے کل کسی نے آپ کے بیٹے کے اچانک غائب ہو جانے کی اطلاع دی تھی۔ یہ خبر بہت افسوسناک ہے۔ اس کا کوئی سراغ ملا؟ عدی نے جواب دیا، نہیں، مجھے اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ چند تماشائیوں کی آوازیں سنائی دی، وہ آ رہے ہیں۔ عدی اپنے قبیلے کے معززین میں بیٹھ گیا اور ایک ثانیے بعد حبیرہ اور عاصم تماشائیوں کے ہجوم سے نکل کر آگے بڑھے۔ حبیرہ اپنے قبیلے کے آدمیوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، لیکن عاصم کھڑا رہا۔ کعب نے کہا، نوجوان، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، میں ایک ملزم ہوں اور کھڑا رہنا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ کعب نے کہا، تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ جو گھوڑے اور اونٹ تمہارے گھر سے برآمد ہوئے وہ داؤد کی ملکیت تھے؟ معلوم نہیں، وہ مجھے رات کے وقت راستے میں ملے تھے اور میں انہیں لاوارث سمجھ کر اپنے گھر لے آیا۔ چونکہ داؤد انہیں اپنی ملکیت ثابت کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کے حوالے کر دیے۔ کعب بن اشرف نے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ راستے میں اتنے لاوارث جانور تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میں کئی بار اسی راستے سے گیا ہوں، مگر مجھے ایک بکری بھی نہیں ملی۔ قبیلہ خزرج کے آدمیوں نے کہکا لگایا اور بنو اوس خون کے گھونٹ پی کے رہ گئے۔ عاصم نے کہا، اگر آپ کو بکری نہیں ملی تو یہ میرا قصور نہیں۔ ممکن ہے آپ اتنے خوش قسمت نہ ہوں، یا رات کے وقت آپ کی آنکھیں دور تک دیکھ نہ سکتی ہوں۔ محفل پر سناٹا چھا گیا اور یہودی غضبناک ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حبیرہ چلایا، عاصم، ہوش سے کام لو۔ اور پھر قبیلہ اوس کے ایک معمر آدمی نے کعب سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، آپ عاصم کے لیے جو سزا تجویز کریں گے ہمیں منظور ہوگی۔ کعب نے داؤد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، داؤد، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ داؤد اٹھ کر بولا، جناب، عاصم نے رات کے وقت ہم پر حملہ کیا تھا۔ ہمیں اپنے ایک ساتھی کی لاش چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ میرا ایک غلام بھی زخمی ہوا اور میں اسے راستے کی ایک بستی میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنے جانوروں سے متعلق خاموش ہو سکتا ہوں کہ وہ مجھے مل چکے ہیں۔ میں اپنے نوکر کے بارے میں بھی درگزر کر سکتا ہوں کہ اس کا زخم تشویشناک نہیں۔ میں یہ بھی معاف کرنے کو تیار ہوں کہ عاصم نے کسی سابقہ دشمنی کے بغیر مجھ پر امن کے دنوں میں حملہ کیا، لیکن یہ معاف نہیں کر سکتا کہ اس نے میرے ایک بے گناہ ساتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور رات کی تاریکی میں اسے تلوار اٹھانے تک کا موقع نہ ملا۔ داؤد کے ایک ساتھی کے قتل ہو جانے کی خبر بنو خزرج کے لیے خاص طور پر مسرت بخش تھی۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہودی اس بات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کعب نے پوچھا، قتل ہونے والا کون تھا؟ جناب، پیشتر اس کی کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، آپ اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ یہ لوگ اسی جگہ کشت و خون شروع نہیں کر دیں گے۔ تم اطمینان رکھو، میں ان سے پرامن رہنے کا وعدہ لے چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ قوت آزمائی کے لیے میرا گھر منتخب نہیں کریں گے۔ داؤد نے کہا، جناب، مقتول قبیلہ خزرج کا ایک نوجوان تھا، اس کا نام عمیر تھا، عمیر بن عدی۔ محفل پر ایک ثانیہ خاموشی طاری رہی۔
پھر قبیلہ خزرج کے آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ان کی آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہونے لگیں، لیکن عدی جس کی آنکھوں میں وہ انتقام کی آگ کے شعلے دیکھنا چاہتے تھے، انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ عاصم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، عدی سنتے ہو؟ عمیر کو عاصم نے قتل کر دیا، اور عدی نے جواب دیے بغیر اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ بنو خزرج کی آوازیں چیخوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ خاموش! کعب دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے چلایا۔ جب محفل میں قدرے سکون کے آثار پیدا ہوئے تو اس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عاصم بولا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ داؤد جھوٹا ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ داؤد نے کہا، جناب، امن کے دنوں میں ایک عرب کو قتل کرنے کا جرم ایسا نہیں کہ عاصم اپنے قبیلے کے مستقبل سے بے پرواہ ہو کر اس کا اعتراف کر لے۔ یہ تو عمیر کی لاش بھی کہیں چھپا چکا ہے، اور ہم کوشش کے باوجود اسے تلاش نہیں کر سکے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو شمون سے پوچھ لیجئے۔ کعب نے کہا، کیوں شمون، تم کیا کہتے ہو؟ شمون نے جواب دیا، جناب، عمیر کئی سال سے میرے پاس رہتا تھا۔ ایک دن خدا جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلا گیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے گھر سے کچھ نقدی بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع میں نے اس کے باپ کو دی تھی۔ اس کے بعد داؤد اپنے گھوڑے تلاش کرتا ہوا جہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ عمیر یثرب سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عمیر کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن داؤد کے جانوروں کے علاوہ میرا گھوڑا بھی جو عمیر لے گیا تھا عاصم کے گھر سے ملا ہے۔ آپ عدی سے پوچھ لیجئے، اگر عمیر ابھی تک گھر نہیں پہنچا تو ہمارے لیے یہ یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ بد نصیب قتل ہو چکا ہے، اور مجھے اس بات کا بے حد ملال ہے کہ اس کے قاتل نے امن کے دنوں کا بھی احترام نہیں کیا۔ میں نے عدی کو یہ تو بتا دیا تھا کہ عمیر میرے گھر سے چوری کر کے بھاگ گیا ہے، لیکن داؤد سے باقی واقعات سننے کے بعد مجھے یہ بتانے کا حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ قتل ہو چکا ہے۔ میری خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ داؤد ابھی تک اس کی لاش تلاش نہیں کر سکا۔ میرا خیال تھا کہ زخمی ہونے کے بعد شاید وہ کہیں چھپ گیا ہو، لیکن اتنے دنوں بعد بھی وہ واپس نہیں آیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے قاتل اس کی لاش بھی ٹھکانے لگا چکے ہیں۔ اگر داؤد کا بیان صحیح مان لیا جائے تو عمیر کا قاتل عاصم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ کعب نے عدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ عدی اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا اور عاصم کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے عاصم کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں اور پھر اچانک اس کے بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چلایا، بے وقوف، تم خاموش کیوں ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ عمیر قتل نہیں ہوا، زندہ ہے، اور اس کے باپ نے تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے اسے گھر میں چھپا رکھا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تم اسے کندھے پر اٹھا کر میرے گھر لائے؟ محفل پر ایک سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ عدی کا ایک رشتہ دار اٹھ کر آگے بڑھا اور اس کے بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے چلایا، عدی، حکمت سے کام لو، عمیر کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، قبیلے کا ہر فرد تمہارے دکھ میں شریک ہے۔ عدی نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا اور چلایا، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، تم سب پاگل ہو گئے ہو۔ کعب نے کہا، اسے گھر لے جاؤ، صدمے سے اس کے حواس ٹھیک نہیں رہے۔ عدی چلایا، میرے حواس بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو اس وقت شمون اور داؤد کی فکر کرنی چاہیے، ان سے پوچھئے کہ اب ان کی زبانیں گونگ کیوں ہو گئی ہیں۔ حاضرین کی نگاہیں شمون اور داؤد کی طرف مرکوز ہو گئیں۔ عدی نے قدرے توقف کے بعد مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا، یہاں ایک ایسا گواہ موجود ہے جو تمہیں بے گناہ ثابت کر سکتا ہے، تم اسے آواز کیوں نہیں دیتے؟ ان لوگوں کے سامنے آنے کے لیے تمہارے اشارے کا منتظر ہے۔ تمہارا جرم صرف یہ ہے کہ تم نے عمیر کو موت کے منہ سے چھڑایا، اور تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں مطعون کریں گے۔ لیکن میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے طعنوں سے نہیں ڈرتا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، اور میں تمہارا احسان مند ہوں۔ رات کے وقت چند یہودی اسے زد و کوب کر رہے تھے اور تم اس کی چیخیں سن کر بے چین ہو گئے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارا احسان مند ہونا میرے لیے باعث ننگ و عار ہے تو تم غلطی پر تھے۔ عمیر، تم آ سکتے ہو۔ عمیر تماشائیوں کی پچھلی صف سے نکل کر آگے بڑھا اور عدی اور عاصم کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ ناک اور آنکھوں کے سوا اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ حاضرین دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور کعب بن اشرف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ درست ہے کہ مجھے امن کے زمانے میں قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی، لیکن عاصم کا اس سازش سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے مجرم آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ شمون، تم مجھے پہچانتے ہو؟ شمون، جو کسی حد تک اپنے حواس درست کر چکا تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، اور مجھے اس بات پر بہت خوشی ہے کہ تم زندہ ہو، اس کے باوجود کہ تم میرے گھر سے چوری کر کے بھاگ گئے تھے۔ عمیر نے کہا، تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ داؤد، جسے تم نے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے منتخب کیا تھا، اپنا فرض پورا نہیں کر سکا؟ شمون چلایا، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، تم اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو۔ کعب بن اشرف کے سوا تمام یہودی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور شور مچانے لگے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط کہتا ہے، ہم شمون کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ عمیر بلند آواز میں چلایا، تم یہ سننا بھی پسند نہیں کرو گے کہ اس
इस पूरी कार्रवाई का मकसद ये था कि औस और खजरज आइंदा अमन के ज़माने में भी चैन से अपने घरों में ना बैठ सके। क्या ये गलत है कि दाऊद तुम्हारे घर में मेहमान था और तुमने इसरार किया था कि मैं इसके घोड़े खैबर पहुंचाऊं? क्या मैं पिछले पहर दाऊद के साथ रवाना नहीं हुआ था? क्या तुम इस मजलिस में ये सुनना चाहते हो कि मुझसे तुम्हारे अनाज की वजह क्या थी और तुमने मुझे कत्ल कराने के लिए साजिश क्यों तैयार की? शमून चिल्लाया, मुझे मालूम नहीं कि तुमने हबेरा के भतीजे के साथ क्या समझौता किया है, लेकिन मैं एक चोर को इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझ पर कीचड़ उछाले। मुझे यहाँ ज़ुबान खोलने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। यहूदी यक ज़ुबान होकर चिल्लाने लगे, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, तुम झूठे हो। काब परेशानी और इज़्तिराब की हालत में उठ खड़ा हुआ। अगर दो दुश्मन किसी मजबूरी से एक दूसरे के दोस्त बन जाए तो किसी को उन्हें मतऊन करने का हक नहीं, लेकिन ये शरावत नहीं कि किसी तीसरे फरीक को हदफ मलामत बनाया जाए। मैं औस और खजरज को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके दो नौजवान मुसालहत के लिए मैदान में निकल आए, लेकिन मेरे लिए ये बात नाकाबिल यकीन है कि शमून ने उमैर को कत्ल कराने की साजिश की है और औस और खजरज एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी कौम का कोई फ़र्द उनके दरमियान हायल नहीं होगा। हबेरे ने बुलंद आवाज़ में कहा, औस और खजरज के दरमियान दोस्ती कभी नहीं हो सकती। हम इस कदर बेगैरत नहीं कि अपने अजीज़ों का खून भूल जाएं। कबीला खजरज के एक आदमी ने कहा, और तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम बेगैरत हैं? मनात की कसम, जब तक हमारी रगों में खून है हमारी तलवारें न्याम में नहीं जाएंगी। एक सानिया के अंदर अंदर महफिल का रंग बदल चुका था और यहूदी जो कुछ देर पहले एक गैर मुतवक्की सूरत हाल का सामना कर रहे थे, अब इत्मीनान से औस और खजरज के अकाबरीन की तकरार सुन रहे थे। काब बिन अशरफ ने कहा, याद रहे कि तुम लोग मेरे घर पर पुरअमन रहने का वादा कर चुके हो। मुझे तवक्को है कि इन वादों का पास किया जाएगा और यहाँ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आएगा कि हम तुम्हारी लड़ाइयों में फ़रीक बनने पर मजबूर हो जाए। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम इत्मीनान के साथ यहाँ से चले जाओ। फ़रीक़ैन अपने अपने साथियों को सब्र तहम्मुल की तलकीन करते हुए उठे और वहाँ से चल दिए। हबेरा ने आसिम के करीब से गुजरते हुए उस पर एक कहर आलूद निगाह डाली और कहा, आसिम, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। अदी की बेटी की जान इतनी कीमती ना थी कि तुम अपने बाप और भाइयों के खून भूल जाते। और कबीला खजरज का एक बुजुर्ग अदी से कह रहा था, अगर मेरा बेटा जांकनी के वक्त भी औस के किसी फर्द से पानी का घूंट तलब करता तो मैं मरते दम तक किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। औस और खजरज के मुअज़्ज़िज़ीन आसिम, अदी और उमैर को हकारत से देखते हुए वहाँ से निकल गए। कबीला औस के अकाबिर के नज़दीक आसिम का ये जुर्म नाकाबिल मुआफ़ी था कि उसने अदी के बेटे की जान बचाई थी, और खजरज ये माफ़ करने को तैयार ना थे कि अदी और उसके बेटे ने एक ऐसे मरहले पर आसिम की हिमायत में अपनी ज़ुबानें खोली जब यहूदी बनु औस के खिलाफ मुश्तइल हो चुके थे। ये तीनों कुछ देर परेशान खड़े रहे। जब हजूम मुंतशिर हो गया तो आसिम वहाँ से चल दिया और अदी और उमैर उसके पीछे पीछे हो लिए। थोड़ी दूर जाकर उमैर ने आवाज़ दी, आसिम ठहरो। वो रुका और मुड़कर देखने लगा। उमैर ने करीब पहुंचकर कहा, मुझे अफसोस है कि मैं अपने वादे पर कायम ना रह सका। मेरे लिए तुम्हारी ये तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त थी। यहूदियों की साजिश के खिलाफ ज़ुबान खोलना मेरा फ़र्ज़ था। ताहम मुझे अफसोस है कि कुछ देर पहले हम अपने अपने कबीले की गैरत में के अमीन थे, लेकिन अब हम इस इज़्ज़त से महरूम हो चुके हैं। आसिम ने घुटी हुई आवाज़ में कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अदी ने कहा, तुमने मेरी गर्दन पर एक पहाड़ का बोझ लाद दिया है, लेकिन मैं ये नहीं समझ सका कि तुमने उमैर को इजहार सदाकत से मना क्यों किया था। तुम ये जानते थे कि उमैर सारी उम्र लोगों की नज़रों से छुप कर नहीं रह सकता। आसिम ने जवाब दिया, अगर यहूदियों को फ़ौरन ये पता चल जाता कि उमैर अपने घर पहुंच चुका है तो आज ये मौक़िफ़ इख्तियार ना करते। मैं अहले यसरब पर यह साबित करना चाहता था कि वो किस कदर झूठे, दगाबाज और शरपसंद हैं, लेकिन तुम यहूदियों को शरपसंद, दगाबाज साबित करने के बावजूद उनका कुछ बिगाड़ ना सके। तुम्हारी कारगुजारी का महासिल ये है कि तुम्हारे अपने कबीले के लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। आसिम ने कहा, जब मेरे दिल में उमैर को घर पहुंचाने का ख्याल आया तो मुझे ये भी महसूस हुआ था कि मैं एक जुर्म कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि मुझे यही करना चाहिए था। और वो दिन दूर नहीं जब मेरे कबीले का हर ज़ी शऊर आदमी मेरी तरह महसूस करेगा। अदी ने कहा, तुम्हारे कबीले के लोग तो तुम्हारी सूरत देखने के रवादार नज़र नहीं आते थे। मैं हैरान हूँ इतनी बड़ी शिकस्त के बावजूद तुम पर उम्मीद हो। अगर आप यहाँ ना आते और आपकी आवाज़ मेरी हिमायत में बुलंद ना होती तो मुमकिन था कि मैं इस महफिल से शिकस्त का एहसास लेकर निकलता, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि ये मेरी पहली फतह है। अदी ने कहा, यह तुम्हारी पहली और आखिरी फतह है। तुमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो औस और खजरज के लिए नया है और कोई तुम्हारा साथ देना पसंद नहीं करेगा। आसिम ने पूछा, क्या आप भी मेरा साथ देना पसंद नहीं करेंगे? मुझे नहीं मालूम, इस उम्र में शायद अपने इस्लाफ का रास्ता छोड़ देना और नया रास्ता अख्तियार करना मेरे लिए मुश्किल हो। आसिम ने कहा, क्या आप ये महसूस नहीं करते कि हमारे कबीले गुज़िश्ता जंगों से काफ़ी सबक सीख चुके हैं?
اور اب کئی خاندان ایسے ہیں جو بظاہر جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں چاہتے کہ یہ بجھی ہوئی آگ دوبارہ بھڑک اٹھے۔ عدی نے جواب دیا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ سردست لڑائی سے ان خاندانوں کے اجتناب کی وجہ صرف ایک عارضی تھکاوٹ ہے۔ جب یہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو ہمیں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے معمولی سے بہانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ اوس اور خزرج کے درمیان دائمی امن کی تمنا کرنا ایک دیوانگی ہے۔ تم دیوانے ہو عاصم، اور شاید میں بھی دیوانہ ہو جاؤں، لیکن اس بستی میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ عاصم کچھ کہے بغیر وہاں سے چل دیا اور عدی نے عمیر کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آؤ بیٹا، تم جس زمین پر پھول دیکھنا چاہتے ہو وہ تمہیں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔ رات کے وقت کعب بن اشرف یثرب کے 15 سرکردہ یہودیوں کے ساتھ اپنے مکان کے ایک کشادہ کمرے میں بیٹھا تھا۔ شمون کمرے میں داخل ہوا اور حاضرین اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کعب نے اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور کہا، بیٹھ جاؤ، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے تمہاری حماقت کے خطرناک نتائج سے بچنے کی کیا صورت ہے۔ داؤد کہاں ہے؟ شمون نے جواب دیا، جناب وہ خیبر چلا گیا ہے، میں نے اسے اپنے گھر ٹھہرانا مناسب نہیں سمجھا۔ کعب بن اشرف سوچ میں پڑ گیا اور کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بالآخر ایک یہودی نے کہا، یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے، لیکن آپ کو زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ میں اوس اور خزرج کے کئی آدمیوں سے مل چکا ہوں اور پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف ان کے جذبات وہی ہیں جو پہلے تھے۔ آپ کو ان کی طرف سے کسی ناخوشگوار رد عمل کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ کعب نے کہا، میرے لیے یہ معمولی واقعہ نہیں کہ قبیلہ اوس کے ایک آدمی نے خزرج کے ایک آدمی کی جان بچائی ہے اور قبیلہ خزرج کے 2 افراد نے اس کے حق میں گواہی دی ہے، اور یہ واقعہ بھی میرے لیے معمولی نہیں کہ انہوں نے برسوں کے بعد ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرات کی ہے۔ دوسرے یہودی نے کہا، جناب اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ اوس اور خزرج پرامن ہو گئے ہیں تو کل انہیں ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کیا جا سکتا ہے۔ کعب نے جواب دیا، تم ان لوگوں کو سراسر احمق سمجھنے کی غلطی نہ کرو۔ یہ تمہارا کمال نہیں کہ وہ مدت سے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، بلکہ یہ خاندانی منافرت، خونخواری اور انتقام جو ان کی سرشت میں داخل ہے۔ لیکن فرض کرو اگر وہ اپنی بقا کے لیے متحد ہو جائیں اور تمہیں اپنا مشترکہ دشمن سمجھ لے تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ ایک یہودی سردار نے کہا، آج آسمان پر 2 سورج نکل سکتے ہیں لیکن اوس اور خزرج متحد نہیں ہو سکتے۔ آج ان کا کوئی خاندان ایسا نہیں جو اپنے کسی نہ کسی عزیز کے قتل کا انتقام لینے کے لیے بے چین نہ ہو۔ جب تک ان کا یہ ایمان ہے کہ مقتول کا انتقام نہ لیا جائے تو اس کی قبر میں اندھیرا چھایا رہتا ہے اور مرنے والوں کی روحوں کی پیاس صرف دشمن کے خون سے بجھائی جا سکتی ہے، ہمیں ان کے پرامن یا متحد ہونے کا کوئی خدشہ نہیں۔ جب تک اہل عرب میں قبائلی برتری کا احساس موجود ہے وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ کعب نے کہا، یہ درست ہے کہ عرب ضدی اور جاہل ہیں اور اپنی جہالت و گمراہی پر فخر بھی کرتے ہیں، لیکن تم نے شاید یہ نہیں سنا کہ مکہ میں ایک شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس جہالت اور بے راہ روی کے خلاف آواز بلند کر چکا ہے۔ انہیں اصنام پرستی، بے حیائی، جھوٹ، لوٹ مار، قتل و غارت سے منع کرتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اور میں نے سنا ہے کہ قریش جو عرب کے تمام قبائل سے زیادہ مغرور اور خود پسند ہیں بتدریج اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اہل عرب جہالت اور گمراہی کی دلدل میں اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ کسی نے انہیں سلامتی کا راستہ نہیں دکھایا، ان کی نسلی اور قبائلی منافرتیں اس لیے زندہ ہیں کہ کسی نے انہیں اتحاد کی برکتوں سے آشنا نہیں کیا، وہ اپنے معاشرے کی ہر برائی پر اس لیے نازاں ہیں کہ ان کے ہاں نیکی یا اچھائی کا تصور موجود نہیں، لیکن اگر کسی نے ان کی ذہنی کایا پلٹ دی تو وہ ایک ایسی قوت کے مالک بن جائیں گے جس کی مثال ماضی کی تاریخ میں نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا سیل رواں ہوگا جو اپنے راستے کی ہر دیوار کو تنکوں کی طرح بہا لے جائے گا۔ یہودیوں کے ایک بااثر قبیلے قینقاع کے ایک سردار نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، اگر آپ کا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو آپ اطمینان رکھیے، وہ ہمارے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے متعلق سنی سنائی باتوں سے پریشان ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم مکہ جا کر میں ان کو دیکھ آیا ہوں، وہاں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ قریش کے چند آدمیوں کے سوا مکہ کے انتہائی بے بس، مفلس اور نادار لوگ ہی ان کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں آئے روز زد-و-کوب کیا جاتا ہے، انہیں جھلستی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے اور ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ یہ تمام اذیتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ اس کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ مکہ میں قریش کا مقابلہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نبی یا تو قریش کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا یا پھر اسے مکہ سے نکلنا پڑے گا، اس لیے آپ کو اس سے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اس وقت یہاں کے مسائل پر غور کرنا چاہیے، اور اس جگہ کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اوس اور خزرج جلد از جلد ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھیں تاکہ عاصم یا عدی جیسے لوگ ان کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کرا سکیں۔ کعب نے کہا، مکہ کے نبی کا ذکر کرنے سے میرا مقصد تمہیں مرعوب کرنا نہ تھا، میں صرف تمہارے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں
کہ تمہیں یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ اوس اور خزرج ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہیں گے۔ ان کے درمیان کسی وقت بھی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ وہ دو بھائیوں کی اولاد ہیں اور ان کا ایک خون ہے، اس لیے ہمیں اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ عاصم اور اسی جیسے لوگ ان پر اثر نہ ڈال سکیں۔ ایک یہودی بولا، جناب آج یہ حالت ہے کہ اوس کا ہر آدمی عاصم کو ملامت کر رہا ہے اور خزرج کا ہر آدمی عدی اور اس کے بیٹے کو بزدلی اور بغیرتی کا طعنہ دے رہا ہے۔ آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ شمعون جو اب تک خاموش بیٹھا تھا بولا، جناب میں آپ کو اچھی خبر سناتا ہوں۔ عاصم کا چچا میرا مقروض تھا اور وہ ابھی میرا قرضہ چکانے آیا تھا۔ کعب نے برہم ہو کر کہا، ہم سب تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن اس خبر میں ہمارے لیے خوشی کی کون سی بات ہے؟ حاضرین ہنس پڑے اور شمعون نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جناب میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے اس سے قرضہ وصول نہیں کیا۔ کعب نے پوچھا، میں اس شیازی کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ جناب میں اسے خوش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ عاصم کے طرز عمل سے مایوس ہونے کے بعد تمہیں دوسروں کی اعانت کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے خاندان کے مقتولین کا انتقام تو نہیں لے سکتا، لیکن اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ مناسب وقت آنے تک اس رقم کا تقاضا نہ کروں۔ اس لیے ابھی یہ رقم اپنے پاس رکھو اور میں اس پر کوئی سود بھی نہیں لوں گا۔ اور وہ تمہاری اس فیاضی پر خوش ہو گیا تھا؟ جی ہاں، وہ کہتا تھا کہ میں اس رقم سے اپنے قبیلے کے چند اور آدمیوں کو مسلح کر سکوں گا۔ اس نے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے آج کے واقعات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ عدی کے بیٹے نے عاصم پر جادو کر دیا ہے۔ کعب نے کہا، اب میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس خزرج کا کوئی آدمی آئے تو اس کے ساتھ بھی تمہارا سلوک یہی ہونا چاہیے۔ میں تم سب کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تم اوس اور خزرج دونوں کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے رہو۔ اگر تمہارا روپیہ انہیں لڑائی پر آمادہ کر سکتا ہے تو اس سے بہتر مصرف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اوس اور خزرج کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے لیے ان کے شعراء سے بہت سا کام لیا جا سکتا ہے۔ تم درپردہ ان کی سرپرستی کرتے رہو۔ عدی، عمیر اور عاصم کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ لوگ بہت خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ ممکن ہے ہمیں آگے چل کر ان کا تدارک کرنا پڑے، لیکن فی الحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔